عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ جب تک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اعتماد نہ ہو، ہم توحید کی تعریف نہیں کر سکتے۔ مشکل کشا کی تعریف یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا پتھر سے دریا نکلنا ایسا ہے جیسا سخت دل انسان کی آنکھ کا بھر آنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ اللہ رب العزت پر یقین کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے وقت سے توبہ کر لو اور آنے والا وقت اس پہ چھوڑ دو۔ کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر شے سے اندھا کر دیتی ہے۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے۔ نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے، لیکن انجام کا فرق جنت اور دوزخ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے جانثاروں کی محفل میں یہ روحیں موجود تھیں جو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں موجود ہیں۔ تو یہ پرانا فیض ہے۔ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ کتاب سے نہیں ہے بلکہ ذات سے ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے۔ دو عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے۔ فنا زیر قدم ان کی بقا پہ حکمرانی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں تک کی ہستی جادوانی ہے۔ سراپا اس کے حق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی انسان سے ملا کرو۔ سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ اللہ رب العزت کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ عشق الہی در حقیقت عشق محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے حبیب اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اور آپ یہ کہیں کہ علاوہ بھی زندگی کا فارمولہ ہے تو یہ شرک ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کر کے نہیں دکھا رہے جو غیر مسلم نے نہ کیا ہو۔ مومن وہ نہیں جسے بائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ وہ انسان بد قسمت ہے جو لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں بلکہ وہ صرف مال کی سینچریاں ہی بنانا چاہتا ہے اور کلین بولڈ ہو کے رخصت ہو جاتا ہے۔